بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے ایک مناسبت ہے. آج کے دن تقریباً ہر خطیب یہ کوشش کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی منقبت اور آپ کے فضائل بیان کرے، اور ہونا بھی چاہیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ایسی بیان کروں گا جو کسی اور نبی میں پائی ہی نہیں جاتی. یہ ایسی فضیلت ہے، ایسی خصوصیت ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی میں نہیں پائی جا سکتی. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں آخری نبی ہے. اب قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ کسی کا آخری ہونا کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے. ایک آدمی اخیر میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام اگر آخر میں آئے تو اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت افضل النبیین کے معنی میں ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں. اگر اس آیت کو بھی آپ نے ختم نبوت پر چسپاں کر دیا تو پھر پورے قرآن میں وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت پر کوئی آیت ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن اول سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ آپ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. بلکہ تمام انبیاء پر جو آپ کی فضیلت حاصل ہے وہ آخری نبی ہونے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیین سے میثاق لیا عالم ارواح میں، اور فرمایا کہ میں جب تمہیں کوئی کتاب اور حکمت دوں اور پھر اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک رسول آئے. لفظ ثُمَّ استعمال کیا. ثُمَّ کے معنی اخیر میں. اور جو تمہارے پاس کتابیں آئی ہیں وہ ان کتابوں کی تصدیق بھی کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اب دیکھیے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اخیر میں ایک نبی آئیں گے اور اس نبی کے زمانے کو اگر تم نے پایا تو اس پر ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق کرنی ہے. تو جن پر انبیاء ایمان لائے اور جن کی انبیاء تصدیق کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہوں. تمام انبیاء کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قادیانی بدبخت کہتے ہیں ثم جاءکم رسول سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے، اور یہ عہد نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے بھی لیا گیا تھا کہ اگر آپ نے مرزا قادیانی کے زمانے کو پایا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ نے مرزا قادیانی پہ ایمان لانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو آپ علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ آپ کے افضلیت کی دلیل ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی. آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ نبوت کے فہرست سے خارج نہیں ہوں گے اور بعد میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکے گا. وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اور قرآن کریم کے الف لام میم کے حمزے الف سے لے کے والناس کے سین تک ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سطر، ایک ایک رکوع یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام آتے رہے، کتابیں لاتے رہے، لوگوں نے تحریفات کر دی، یہودیوں نے بھی کر دی، عیسائیوں نے بھی کر دی. اللہ کے دیے ہوئے تعلیمات میں تحریفات اور تبدیلیاں کر دی. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ نے وعدہ فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جس طرح گزشتہ انبیاء کرام آئے، کتابیں لے کر آئے، لوگوں نے تحریف کی، اگلا نبی آیا اس تحریف کو ختم کر گیا، وضاحت فرما دی. فرمایا تحریف کے ان کی ذمہ داری لی ہی اس وجہ سے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا ہوتا تو پھر ذمہ داری نہ لی جاتی. پھر اگر قرآن کریم میں تحریف ہو جاتی تو اگلا نبی آ کر کے اس تحریف کو ختم کر دیتا اور حقیقت لوگوں کے سامنے رکھ دیتا. لیکن جب آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی اور تحریف سے قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اور کوئی نبی آ نہیں سکتا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل ہو گیا اور اتمام نعمت ہو گیا. اتمام نعمت اللہ نے نعمت کے اوپر تمام کر دی. تم لوگوں کے اوپر نعمت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، نعمت اسلام یہ تمام ہو گیا. ایک ہوتا ہے اکمال اور ایک ہوتا ہے اتمام. اکمال اور اتمام میں تھوڑا سا فرق ہے. اکمال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پنکھا آپ لگا رہے ہیں، آپ نے بندے کو بلا لیا، آپ مثلا 50 پنکھے لگانے تھے، ایک پنکھا لگ گیا، اس نے بٹن دبا دیا، پنکھا چل پڑا. آپ کہتے ہیں پنکھے کا کام پورا ہو گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے اور پنکھے نہیں لگیں گے، آگے اور پنکھے بھی لگیں گے. اور اتمام کا مطلب یہ کہ جب 50 کے 50 پنکھے تو ہم کہتے ہیں سارے پنکھے لگ گئے، کام فائنل ہو گیا. تو فرمایا تم پر اپنی نعمت بھی کامل کر دی، دین کامل کر دیا تمہارے لیے، اور اتمام نعمت بھی ہو گیا. اتمام نعمت کون سا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا وہ سلسلہ یہاں آ کر ختم ہو گیا. اب قادیانی کہتے ہیں کہ یہ کیسے اتمام نعمت ہے؟ نعمتوں میں تو سب سے بڑی نعمت انبیاء کا بھیجنا ہے، اور جس امت میں انبیاء نہ آئے وہاں تو یہ نعمت ختم ہو گئی. گزشتہ انبیاء کرام گزشتہ امتوں میں انبیاء آتے رہے، نعمت جاری رہی. اس امت میں یہ ہے کہ انبیاء نہیں آئیں گے تو نعمت ختم ہو گئی. بات یہ نہیں ہے، فضیلت ہی یہی ہے، فضیلت ہی یہی ہے.
کہ گزشتہ انبیاء کرام ان کے زمانے میں انبیاء آتے رہے، اور یہاں انبیاء کا آنا بند ہو گیا۔ جب انبیاء کا آنا بند ہو گیا تو اللہ نے یہ کام امت کے حوالے کر دیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو قادیانی کہتے ہیں یہ کیسے خیر امت ہے، یہ کیسے بہترین امت ہے، اس میں تو انبیاء آنا ہی بند ہو گئے۔ بھائی انبیاء کا آنا بند ہو گیا اسی لیے تو بہترین امت بن گئی۔ اگر انبیاء کا آنا ہوتا تو یہ بہتر امت نہ ہوتی۔ انبیاء کا آنا بند ہو گیا تو بند ہونے کی وجہ سے اس امت کو یہ کام دیا گیا۔ اگر انبیاء آتے تو اس امت کو یہ کام نہ دیا جاتا، اور اس امت کو جو کام دیا گیا اور یہ امت سب سے بہترین امت بنی۔ وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اخرجت للناس۔ جیسے انبیاء کرام نکلتے تھے، اب تم نکل کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہو۔ بہترین ہونے کی وجہ یہی ہے۔ تو اب اگر انبیاء آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہ کام امت کو ملے گا ہی نہیں۔ جب یہ کام امت کو ملے گا ہی نہیں تو امت بہتر کیسے ہوگی؟ اب اگر انبیاء آنا شروع ہو جائے تو پھر اتمام نعمت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگلے نبی کا آنا وہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم کا اسلوب بیان، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی صفت، متقین کی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں۔ کہیں پر یہ نہیں فرمایا وما ينزل من بعدک۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یا آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، جو عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ جو موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور موعود باتوں سے مراد مرزا قادیانی ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک قادیانی سے اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا وبالآخرۃ، اس سے مراد آخری وحی ہے، اس سے مراد عقیدہ قیامت نہیں ہے بلکہ آخری وحی ہے۔ کیوں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے اس وحی پر جو آپ پر آئی ہے، وما انزل من قبلک، اس وحی پر جو آپ سے پہلے آئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وبالآخرہ، تو پہلے دو وحی کا ذکر ہے تو آخری سے مراد بھی وحی ہوگی۔ جب آخری سے مراد وحی ہوگی تو فرمایا کہ آپ کے بعد ایک وحی اور بھی آنے والی ہے، اور یہ وہ وحی ہے جو مرزا قادیانی کی طرف ہوگی۔ پہلے وحی، دوسری وحی، پھر آخری وحی۔ آخری وحی کون سی ہے؟ جو مرزا قادیانی کی طرف ہوگی۔ وبالآخرۃ سے مراد آخری وحی ہے، اور آخری وحی کون سی والی ہے؟ جو مرزا قادیانی کی طرف ہوگی۔ ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے کبھی مرزائیوں کے سامنے مت جانا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہو بالآخر سے آخری وحی مراد ہے، تو آخری وحی اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بہرحال یہ ایک علمی گفتگو تھی اور اس میں الحمدللہ وہ پھنس گیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آخرتی اس کی دلیل ما انزلہ ہے تو پھر ما انزلہ نہیں ہونا چاہیے، ما انزلت ہونا چاہیے، اس لیے کہ آخرتی مؤنث ہے تو انزلت بھی کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی۔ اور پھر پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی آخرتی وحی کی صفت نہیں آئی ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ کثرت کے ساتھ ایک صفت موصوف کے ساتھ آ رہا ہے تو کہیں آپ موصوف کو کاٹ کر صرف صفت کو ذکر کر دیتے ہیں، مگر یہ تو
کہیں پر آیا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ یہ پہلوں کا ذکر کرتا ہے، بعد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ جو پہلے گزر چکا وہ تو ہو گیا، اب اس کا ذکر اہم ہے یا جو آنے والا ہوگا اس کا ذکر اہم ہے؟ آنے والے کا ذکر اہم ہے تاکہ لوگ اسے پہچانیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت محمد المہدی تشریف لائیں گے، نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے نشانیاں بیان فرمائی۔ تو اگر بعد میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو قرآن میں کہیں تو اس کا ذکر ہوتا نا۔ بھئی جو گزر چکے وہ تو گزر چکے، جو آنے والے ہیں ایمان تو اس پر لانا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بعد میں نبی کے آنے کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ورنہ پھر کہہ دیا جاتا وما ينزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف آیات بیان فرمائی۔ بعض جگہ تو نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور اسی طرح دوسری جگہ بھی تقریباً یہی آیت آئی ہے۔ ان کو تو نام لے لے کر اللہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ یہ انبیاء آئے ہیں، بعد میں ایک آ رہا ہے۔ قرآن کو کیا ہوا کہ اس ایک نبی کا نام نہیں لے رہا؟ لے لیتے نا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام آسمانی کتابوں میں اتنی تحریف کے باوجود آج بھی پیغمبر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، آپ کے شہر کا ذکر موجود ہے، آپ کے صحابہ کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں یا کسی بھی آسمانی کتاب میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اچھا یاد رکھیں نبی انبیاء کرام کا آنا ختم ہو گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک جاری ہے۔ جہاں ہمارے علماء نے یہ کہہ دیا نا کہ نبوت جاری ہے، تو نبوت کے جاری ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے بعد اور نبی آئیں گے۔ نبوت جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک جاری ہے، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس امت میں کوئی نبی نہیں آ رہا، بھائی جو نبی آئے وہ نبی قیامت تک ہے نا، ختم تھوڑی ہوئے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا، اور فرمایا میں تمام عالم کے لیے، گزشتہ انبیاء کرام وہ خاص طبقے کے لیے آتے تھے، خاص زمانے کے لیے آتے تھے، خاص دور کے لیے آتے تھے، خاص قوم کی طرف آتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ نبی آتا کیوں ہے؟ یا تو ان تک دعوت نہیں پہنچی، نبی آتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، یا یہ ہے کہ دعوت تو پہنچ چکی ہے لیکن وہ لوگ ان تعلیمات کو بھول چکے ہیں، تو اب اگلا نبی آئے کہ ان تعلیمات کی یاد دلاتا ہے، یا اس کی کتاب میں تحریف ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ امت بھولی ہے، اور نہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کونا ہے جہاں نبی علیہ السلام کی نبوت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، اور آپ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، تو نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح